السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ربش رخ لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے غزہ کے حوالے سے۔ غزہ کے حالات دن بدن بگڑے اور ہزاروں بچے شہید ہوئے وہاں پر، لیکن ہمیں سکون کی نیند آتی رہی، ہم روز سوتے رہے، اور کبھی ہم نے کوئی رات ان کی جو ہے وہ فکر میں جاگ کر نہیں گزاری۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمیں ان کی فکر ہے یا نہیں، یا اگر کچھ ہم زبانی کلامی ان کے لیے بات کرتے بھی ہیں تو لیکن دل میں ہمارے تڑپ نہیں ہے۔ دوسری بات، اسلام آباد میں سیو غزہ کے نام سے کمپین چل رہی تھی۔ جماعت اسلامی کے سینٹر ہیں مشتاق غنی، وہ چلا رہے تھے، تو وہاں پہ 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، گاڑی کے نیچے کچل کر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی دیکھنے والی بات اور حیرانی والی بات ہے کہ آخر اس گاڑی کو کیا مسئلہ تھا، یا گاڑی چلانے والے کو کیا مسئلہ تھا ان نوجوانوں سے جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ غزہ تو تباہ ہو چکا ہے، 7 اکتوبر سے لے کر اب تک تباہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اب رفح کے اندر بھی وہ تباہی مچا رہے ہیں اور بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو شہید کر رہے ہیں، اور ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب جہاں بھی کہیں بات کریں وہ ڈراتے ہیں کہ آپ کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی، یہ ہو جائے گا، اب اس طرح کی باتیں نہ کریں، کہیں دہشت گرد نہ ڈکلیئر ہو جائیں آپ۔ تو کوئی بات نہیں، ہوتے رہیں جو ہوتا ہے۔ تو دوسرا، ہمارے جو مولوی اور جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ ہیلے بہانے تراشتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے۔ میں ان سے کہتا ہوں شکر کریں کہ آپ ان کے دور میں نہیں تھے، نہیں تو اس وقت بھی تم آپ اسی طرح کے ہیلے بہانے کرتے۔ ابھی تو آپ کے پاس گنجائش ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرتے تھے اس طرح، اور اس طرح عجیب عجیب باتیں نکالتے تھے، ہیلے نکالتے تھے، لیکن تب آپ کے پاس کوئی بچنے کا موقع نہیں تھا، کیونکہ ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہونا تھا اللہ کی طرف سے، اور آپ کو ماننی تھی بات۔ اگر آپ ہیلا بہانہ کرتے تو آپ کا ایمان خارج تھا۔ تو یہ لوگ خوش قسمتی ہے ان کی کہ اس وقت نہیں تھے۔ اور کچھ لوگ جو غیروں کی تعریفیں کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ان کے دل میں کیا پتھر ہو چکے ہیں، یا ان پہ دل پہ سیاہ میل آ چکی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ ایک کمرے میں بیٹھ کے اے سی کے نیچے اس طرح کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن مجاہدوں کی طرح آپ سوچیں نا کہ اگر صحابہ کرام مجاہد نہ ہوتے اور وہ اتنے علاقے نہ فتح کرتے تو اسلام برصغیر تک کیسے پہنچتا۔ یہ ان کی مجاہدانہ صلاحیتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، اس خطے کے لوگ مسلمان ہیں۔ ویسے ہم تو، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شاید باہر سے آئے ہوئے ہیں وہیں سے، لیکن جو یہاں کے رہنے والے ہیں تو ان کے لیے یہ کیا کہیں کہ ایک نعمت سے کم نہیں، اور یہ سارا صحابہ کی مجاہدانہ صلاحیتوں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اور ہم اتنے بڑے مجاہد ہیں کہ جہاں پہ اسلام مسلمان ہیں ان کو بھی ہم بچا نہیں پا رہے۔ نئے علاقوں کو فتح کرنا، نئی جگہوں پہ مسلمان حکومتیں قائم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ دوستو سوچیں اس بارے میں کہ آخر ہم نوجوان کیا کر رہے ہیں، کیا اسلامی نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں۔ اور اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ آج کل تعلیم اس طرح کی ہے جو لوگوں کو، نوجوانوں کو خسی کر رہی ہے۔ تو برائے مہربانی ان کو خسی ہونے سے بچائیں، اور ایک مجاہد مسلمان اور بہادر مسلمان بنائیں۔ اللہ حافظ۔